السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب بتائیے گا آواز میری ٹھیک ہے؟ اگر ابھی آواز ٹھیک ہے تو لکھ دیجیے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑا شاہ. اوکے اب ٹھیک ہے. بس وہ کیبل تھوڑی ساحل کی تھی میرے خیال میں. آپ نے صرف اتنا حصہ مس کیا جو میرا انٹرو ہوتا ہے، اور وہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے. سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم. اور اللہ تعالیٰ کے علم کے حساب سے درود اور سلام حضور ختمی مرتبت نبی پاک علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، اللہ کے اپنے علم کے حساب سے، اور تمام رسولوں پر، انبیاء پر، اللہ کے برگزیدہ اصحاب پر سلامتی ہو، درود ہو. اللہ کے علم کے حساب سے تعریف، اس کی ثنا، اور آپ سب لوگوں کے لیے بہت سی دعائیں. کیسے ہیں آپ لوگ؟ پچھلے جو سیشن تھا اس میں کچھ گفتگو رینڈم تھی، لیکن ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نوجوان کا سوال ہو، آپ وہ کر سکتے ہیں، یا پھر ہم اپنے موضوع کے حساب سے آگے بڑھیں گے. آج کچھ موڈ ایسا ہے کہ میں نے آپ کو شاید اشارہ بھی کیا تھا کہ ہو سکتا ہے میں لائیو آ جاؤں دوبارہ. تو لیٹ نائٹ ہے، اگر آپ میں سے کسی کو نیند آ جائے تو آپ کو اجازت ہے، آپ سو سکتے ہیں. اور اگر آپ سوئے ہوئے آپ کو پتہ چل گیا کہ میں آ گیا ہوں اور آپ اٹھے ہیں تو وہ بھی چلے گا، کیونکہ جب آپ اٹھ گئے ہیں تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے. جی تنویر جٹ صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک، الحمدللہ، اللہ کا کرم. بشارت علی بالکل ٹھیک ٹھاک، وعلیکم السلام. شبینہ بہت شکریہ. آفاق چلیں موٹیویشن کہہ لیں آپ اس کو، اگر آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں میری باتوں سے تو. لگی لپٹے رکھے بغیر بتا دیتا ہوں آپ کو، تاکہ دو صورتوں میں انسان کا علم آگے جاتے ہی جاتا ہے. یا تو اس کو فائدہ ہوا ہو یا اس کو نقصان ہوا ہو. تو اگر انسان کی شخصیت میں اثبات ہوگا، پازیٹیوٹی ہوگی، تو بہرحال انسان جو ہے وہ بتانے کی کوشش کرے گا. جیسے خاص عمر کا ایک دور ہوتا ہے، اس دور میں اگر آپ کچھ کرنا چاہیں اور نہ کر سکیں تو پھر آپ اس عمر میں پہنچے ہوئے لوگوں کو سمجھانے کو اپنا فرض سمجھ لیتے ہیں کہ چلیں ہو سکتا ہے ہماری مرتبہ حالات ویسے نہ ہوں، گائیڈنس اس طریقے سے نہ ہو. تو جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، پیرنٹس، اساتذہ خاص کر، چونکہ اساتذہ جو ہوتے ہیں ان کا ایک خاص پروفیشن ہے. ان کی کلاس میں سے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی کیا بن جاتا ہے، کوئی کیا بن جاتا ہے. ٹیچر ایک ہی ہوتا ہے. تو ٹیچر کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اندر سے اس ویژن کو جگا دیتا ہے جو آپ کا راستہ ہے. تو میرا بھی شاید یہی منصب ہے کہ میں آپ کو آپ کے ساتھ ملاقات کرنے میں سہولت کے فرائض سر انجام دوں، سہولت کار بن جاؤں. آپ اپنے آپ کو جان سکیں، آپ کے لیے بہتر کیا ہے، غلط کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے. تو اس لیے جتنا وقت ہوتا ہے اس میں کوشش ہوتی ہے کہ چلیں بہت سی باتیں جب وہ آ جائیں. راؤ مبین، راؤ مبین میں نے پڑھا تھا آپ کی فیس بک پہ. اللہ کریم آپ کو بھی شفا عطا فرمائے اپنی جناب سے، اور ذہن کو ایمان کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے تو سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. کوئی بھی مصیبت آتی ہے مومن پہ یا مومنہ پہ تو ہم یہی سمجھتے ہیں، اور یہ ہمارا فرض ہے
کہ ہماری زندگی میں مصیبت اتنی آئے گی جتنی ہماری وسعت ہے. تو تکلیف اگر آ رہی ہے تو ہمارا جو قوت برداشت کا لیول ہے، ہماری استعداد جو ہے وہ اتنی برداشت کر سکتی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو ہماری وسعت کے مطابق تکلیف ہے. تو اس لیے گھبرانا نہیں ہے بالکل بھی. کیئر کریں جتنا جیسے بتا رہے ہیں بڑے جو پروفیشنلز ہیں. ٹھیک ہے مبین، گھبرانا بالکل نہیں ہے. بڑی دعائیں آپ کے لیے. میری پروفائل پہ بہت سارے جاننے والے ایسے ہیں جن کا پازیٹیو کرونا پازیٹیو آ چکا ہے. ٹیسٹ ہوا اور پازیٹیو آ گیا. کچھ کا نیگیٹو بھی ہے، کچھ ٹھیک بھی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. تو اللہ کریم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. میں اس لیے اس پہ زیادہ فلسفہ نہیں چھاڑنا چاہتا. یہ باتیں ہوں گی اور ضرور ہوں گی اور ہم سب کریں گے جب وقت آئے گا. سازش ہے یا حملہ ہے یا جنگ ہے یا بے وقوفی ہے یا نادانی ہے یا گلوبل کنٹرول کی کوئی حکمت عملی ہے، واٹ ایور. استاد محترم واصف باصفا کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے. اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ آگ کس نے لگائی یہ تحقیق بعد میں کر لینا، پہلے آگ بجھانے کا بندوبست کرو. تو تحقیق بعد میں ہوتی رہے گی. یہ عاقبت نااندیشی ہوتی ہے، نادانی ہوتی ہے کہ آگ لگ جائے گھر میں اور انسان الزام تراشی کرنا شروع کر دے. تو اس سے وقت ضائع ہو جائے گا، نقصان زیادہ ہو جائے گا. تو اس لیے آگ بجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. سارے قومی ادارے، معتبر ادارے اسی طرف محنت کر رہے ہیں کہ کم سے کم نقصان ہو، اور ساری دنیا کی حکومتوں نے یہی کیا ہے. تو اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کریں گے چونکہ میں اس کو پرسنلی، اسی وجہ سے میں نیوز بھی نہیں دیکھتا زیادہ، کہ جب بھی آپ نیوز لگائیں گے تو اور خبر ہی کو نہیں، ایک ہی خبر نظر آتی ہے. تو اس سے بھی امپیکٹ پڑتا ہے سائیکولوجیکلی. تو چلیں کوئی اور اچھی بات کرتے ہیں. وقت بہت تھوڑا ہے، کام زیادہ ہے، اور رات کا یہ پہر ہے. جینا ہے تو کس طرح جینا ہے، اور مرنے کے لیے کس طرح جینا چاہیے. اچھے مرنے کے لیے اچھا جینے کا انداز کیا ہونا چاہیے. میں نے اوور دا ایئرس ایک چیز کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہے، اور میری یہ گٹی میں پڑا ہوا ہے یہ فلسفہ. صرف میں کہتا نہیں ہوں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو مجھ پر وارد ہوتی ہیں زندگی کے اسرار و رموز کے حوالے سے. جب آپ ماضی کے پیٹرنز کو فالو کرتے ہیں، قوموں کا عروج و زوال آپ دیکھ چکے ہیں، قرآن کے آپ طالب علم ہیں، تو آپ کو پتہ ہے ہم سے پہلے بڑی بڑی قومیں آئیں، تگڑی، طاقتور، بڑی بڑی ایڈوانس. اس وقت کوئی بھی نظر نہیں آتا. کبھی آپ کا واسطہ ہوا ہو سمندر سے، میرا اتفاق ہوا، تو اس سمندر میں اللہ جانتا ہے کہ کتنے لاکھوں لوگ ڈوب کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. کچھ کے ساتھ پتھر باندھ کر ان کو پھینکا گیا سزا کے طور پر، جو پرانی تاریخ ہمیں بتاتی ہے. جہازوں کے جہاز غرق ہو گئے سمندر کے اندر، انسان، زندہ انسان ڈوب گئے. اور کون جانتا ہے کہ اس مٹی میں کتنے زندہ لوگوں کو دفن کر دیا گیا. زلزلے آئے، پھر جو جنگیں ہوئیں اس میں گمنام طریقے سے لوگوں کو قتل کر کے جنگلوں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں انسانوں کو دفن کر دیا جاتا رہا، جن کی آج ہمارے پاس تاریخ بھی نہیں ہے. تو ہم جس زمین پہ بیٹھے ہیں، استاد محترم واصف باصفا فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہیں وہ شعور کی آنکھ مل جائے تو تمہارے لیے جینا مشکل ہو جائے. ہڈیاں بکھری ہوئی نظر آئیں گی ہر طرف. تو انسان جب ماضی کے پیٹرنز کو دیکھتا ہے، غور کرتا ہے، تو اس کے سامنے زندگی کی یہ جو چند سال کی زندگی ہے، اس کی حقیقت کھل جاتی ہے. تو مجھے کوئی شک نہیں، اور اسی وجہ سے دل کانپتا بھی ہے. اللہ کے مومن بندے جو ہے نا، وہ امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ لرزتے ہوئے، کانپتے ہوئے، کبھی حوصلہ مل جاتا ہے کہ بس کام سیدھا ہے اپنا سارا،
کبھی ڈرتا ہے دل کہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ تو شعور کا جاگ جانا اور اس بات کا تعلق جڑ جانا تصور کے ساتھ کہ اللہ کے سامنے میں نے اپنی پرفارمنس رکھنی ہے کسی روز، تو انسان پھر بہرحال اس کی چوائسز بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی اسی مزاج کے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، یہ ایک اچھا مزاج ہے، خوش بختوں والا مزاج ہے۔ اتنا سوچنا بھی کہ ہمارا حشر سعید لوگوں کے ساتھ ہو، انعام یافتہ کے ساتھ ہمیں اٹھایا جائے اور ہمیں راضی برضا انداز میں اٹھایا جائے، اتنا سوچنا بھی خوش بختی کی علامت ہے۔ استاد محترم واصف باصفا فرماتے ہیں کہ جس نے جنت میں جانا ہے وہ دنیا میں ہی جنت والوں کے ساتھ تعلق بنانا شروع کر دے گا، ماحول بننا شروع ہو جائے گا، پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ وہ کس قبیلے کے ساتھ شامل ہوگا۔ یعنی انسان پھر منافقت سے رک جاتا ہے، غیبت سے باز آ جاتا ہے، حسد سے توبہ کر لیتا ہے، کسی کے مال میں خیانت نہیں کرتا، اور بہت ساری جو انسانی وجود کے ساتھ برائیاں ہیں، انسان آہستہ آہستہ ان سے بیزار ہوتا جاتا ہے، چونکہ اسے معلوم ہے کہ وہ ان کے ساتھ آگے نہیں رہ سکتا۔ ایک عارضی زندگی میں انسان گزارا کر لیتا ہے مشکل حالات میں، لیکن جہاں موت نہیں، ایک ایسی دنیا جہاں 60-65 سالوں کے بعد موت کے بغیر زندگی ہے، جنت میں ہو یا جہنم میں، تو انسان کے اوپر ذمہ داری کا احساس بڑھ جاتا ہے کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے پرفارمنس دکھانے کا، کچھ ایسا کر جاؤں، کچھ ایسا بول جاؤں، کچھ ایسا لکھ جاؤں تاکہ بہرحال وہ چلتا رہے، اور جب تک وہ چلتا رہے اور جہاں تک وہ چلتا رہے اس سے خیر ہی خیر نکلتی رہے۔ کیونکہ اگر آپ کی وجہ سے خیر پھیل رہی ہے، آپ کے کسی کول فیل کی وجہ سے خیر کو توانائی مل گئی، خیر کو بہانہ مل گیا، چھوٹا سا جمپ لگ گیا خیر کو، جیسے گاڑی ہوتی ہے نا، پھنس جاتی ہے تو اس کو دھکا لگایا جاتا ہے، تو اگر آپ باہر کھڑے ہو کے صرف حوصلہ دینے والے بھی ہوگے جو خیر کا کام کر رہے ہیں، اگر آپ ان کو صرف حوصلہ دینے والے بھی ہو گئے تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ آپ نے ان کو ڈسکریج نہیں کیا، آپ نے ان کو ان کے خیر کے کاموں میں تعاون کیا، ان کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کو شاباش دی۔ میں اس لیے جب کوئی بچہ میں دیکھتا ہوں پڑھتا ہوا اپنے آپ کو بدلنے کے چکر میں جو پڑا ہوا ہے، تو میں اس کی بہت حوصلہ افزائی کرتا ہوں، چونکہ وہ کوشش کر رہا ہے۔ یہ دنیا سٹرگل کی دنیا ہے، یہاں ہم نے ایفرٹس کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، تو اس لیے بہت سعید اور خوش بخت لوگ ہیں جنہیں اتنی توفیق مل گئی کہ وہ اپنی زندگیوں کے بارے میں ہر روز غور کرتے ہیں کہ ہم کہیں لوزر تو نہیں ہیں، خسارہ پانے والوں میں تو نہیں ہو رہے، میرے کون سے ایسے اعمال ہیں، کون سی ایسی باتیں ہیں جو مجھے نہیں کرنی چاہیے، میں کون سا ایسا کام کروں کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، اس فرشتے مجھ سے خوش ہو جائے، میرا ہمسایہ مجھ سے خوش ہو جائے، مجھ سے نسبت رکھنے والے مجھ سے خوش ہو جائیں، ان کے دل سے میرے لیے دعائیں نکلیں۔ تو اگر آپ اتنا بھی سوچتے ہیں اور اگر آپ کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ لکھ رہے ہیں، کچھ عمل کر رہے ہیں، کوئی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، کسی بھی پیشے میں ہیں، اور اگر آپ کا منظور نظر، آپ کا مطلوب، آپ کا مقصود اللہ کی رضا ہو جائے تو آپ بڑے خوش بخت ہیں۔ میں بڑی گارنٹی سے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ بڑے سعید انسان ہیں، آپ کی روح بڑی پاکیزہ ہے۔ جب آپ کی روح پاکیزگی کا انتخاب کرنے لگ جائے، آپ کو پھول اچھے لگیں، آپ کو خوشبو اچھی لگے، پاک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کو اچھا لگے، تو آپ اطمینان رکھیں، آپ کی روح بہرحال ایک اچھا انتخاب کر رہی ہے، آپ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہیں، خیر والے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ ظلمتوں سے باہر نکلتے ہیں، اخراج کرتے ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور۔ چونکہ نور رمضان میں یہاں پہ ہمارا سیشن اینڈ ہوا تھا، میں باقاعدہ اسی سے شروع کروں گا، جب بھی شروع کروں گا انشاءاللہ۔ آیت میں نے ایک تلاوت کی تھی کہ اللہ نور السماوات والارض، اس قدر یہ آیت، اس کے کیلنڈر بنے ہوئے ہیں، اس کے پوسٹرز چھپتے ہیں، میں نے اکثر آفیسز میں یہ آیت دیکھی ہے لگی ہوئی، فریم شدہ،
اور میں جب بھی کبھی میری نظر سے یہ آیت گزرتی ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں، اس کا دیدار کرتا ہوں. 4 لفظ: اللہ، نور، سماوات اور ارض. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. زندگی اگر گزارنی ہو انسان نے اور اس کا انتخاب نور ہو جائے، قرآن کو بھی نور کہا گیا کہ یہ نور ہے، یہ شفا ہے، ہدایت ہے. قرآن نور ہے، اللہ نور ہے. علم کو بھی نور کہا گیا ہے. نبی پاک علیہ السلام کے لیے بھی نور کا لفظ آیا ہے. نور دراصل کرتا کیا ہے؟ کمرے میں اندھیرا ہو یا زندگی میں، اگر آپ کے پاس نور ہے، چلے دور نہیں جاتے. آپ نے بزرگوں سے اکثر سنا ہوگا کہ کسی کی بینائی چلی جائے تو کہتے ہیں جی اس کی آنکھوں کا نور جاتا رہا. یہ جو آنکھیں اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہیں یا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو آنکھوں میں نور ہے. آنکھوں میں بھی نور ہے، اندر بھی نور ہے، باہر بھی نور ہے. اب وہ نور جس کیفیت کا ہے اس میں وہی چیز نظر آئے گی. اس جملے کو پکڑ لیں. نور جس کیفیت کا ہے، جس درجے کا ہے، جس معیار کا ہے، اسی درجے، اسی فضیلت اور اسی معیار کا علم آپ کو حاصل ہوگا. اسی درجے اور اسی معیار کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کو نصیب ہوگا. آپ کے اندر جس قسم کا نور ظہور پاتا ہے، جس طرح کا نور آپ کو نصیب ہوتا ہے یا آپ پہ نازل ہوتا ہے، اسی قسم کے لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو قرآن شناسہ ہے، قرآن کے نور کے ساتھ متمسک ہے، مس کرتے ہیں، اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اس بحر میں، وہ قرآن کے نور کے ساتھ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. جو انسان، عبد، بندہ معبود کے نور کے ساتھ جینا شروع کر دیتا ہے، وہ پھر معبود کے نور کے ساتھ اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں. مومن کی فراست نور والی ہو جاتی ہے. اس کے ہاتھ، اس کے کان، اس کے پاؤں، ہر چیز میں نور آ جاتا ہے. یہ بنیاد ہے، یہ تمہید ہے. نور کرتا کیا ہے؟ نور آپ کو رہنمائی دیتا ہے. جو پہلے سے آپ کے پاس ایک چیز موجود ہے اس میں بھی نکھار پیدا کرتا ہے، اور جو چیز ابھی آپ تک نہیں پہنچی اور خارجی مناظر میں موجود ہے اس میں بھی آپ کو تمیز سکھاتا ہے کہ آپ نے ادھر جانا ہے یا ادھر. روشنی، ٹارچ یہی کام کرتی ہے. آپ ٹھوکروں سے بچ جاتے ہیں، گڑھے میں گرنے سے بچ جاتے ہیں، کسی کے ساتھ ٹکرانے سے بچ جاتے ہیں، نقصان سے بچ جاتے ہیں. نور کا یہی کام ہے. وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا نور ہے، آسمان اور زمین میں جتنے علوم ہیں ان سب کو اگر دیکھنا ہے، ان سب تک رسائی حاصل کرنی ہے، ان کا تعلق فزیکل علوم کے ساتھ ہو، انٹلیکچول علوم کے ساتھ ہو، آئی کیو یا ایموشنل علوم کے ساتھ ہو یا اسپرچول علوم کے ساتھ ہو، تو آپ کو اللہ کا نور درکار ہے. وہ نور فزیکل لائف میں جب آتا ہے تو یہ ٹیوب لائٹس اور یہ بلب ہمارے سامنے ایک مثال بن جاتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ روشنی ہے، حتیٰ کہ گاڑیوں کے آگے بھی آپ نے دیکھا، موٹر سائیکل کے آگے بھی نور ہے، ایک روشنی ہے. رات کو ہم جو ہی رات ہونے لگتی ہے تو گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس آن ہو جاتی ہیں. یہ جملہ بڑا غور طلب ہے آپ کے لیے. جو ہی رات ہونے لگتی ہے وہی گاڑی جو دن میں بغیر روشنی کے چل رہی تھی، کیونکہ اس وقت روشنی کسی اور انداز میں موجود تھی، تو رات کو جب سورج چھپ گیا تو اب آپ کو ایک خارجی سہارے کی ضرورت تھی، اور گاڑی میں وہ صلاحیت پہلے سے موجود تھی. انسان کے اندر بھی یہ ساری کیفیات چل رہی ہوتی ہیں. جب آپ اپنے گرو کے ساتھ ہوتے ہیں، مرشد کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنے استاد کے ساتھ ہوتے ہیں، کسی بڑے بزرگ کی محفل میں ہوتے ہیں، تو یوں ہی سمجھ لیں جیسے دن کو آپ کی گاڑی چل رہی ہے اور سورج آپ کو نصیب ہے. آپ اس گرو، مرشد، استاد، مینٹور کی روشنی میں اپنا راستہ دیکھتے ہیں. اور جب وہ موجود نہیں ہوتا تو اس نے آپ کی گاڑی کو جس قابل کر دیا ہوتا ہے، وہ جو آپ کو ہیڈ لائٹس دے دی ہوتی ہیں اس صحبت نے، اس سنگت نے، وہ آپ آن کر لیتے ہیں. یخرجہم من الظلمات الی النور. یہ بڑا خوبصورت یہ آیت ہے. اخراج ہوتا ہے. یو آر ٹیکن فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ.
آپ کو ظلمتوں سے نور کی طرف اخراج ملتا ہے، ایگزٹ ہوتا ہے آپ کا. یعنی زندگی جب ظلمتوں میں ہو تو وہاں سے ایگزٹ کرنے کے لیے آپ کو نور کی ضرورت ہے. روشنی آ جائے گی دنیا میں، آنکھوں میں، تو نظر آنا شروع ہو جائے گا. فزیکل لائف کے مظاہر کو دیکھنے کے لیے جو میں نے شروع میں تمہید میں کہا کہ جس قسم کا، جس مزاج کا، جس درجے کا نور آپ کو ملے گا، اسی درجے اور معیار اور فضیلت کے علوم و برکات یا فیوز و برکات آپ پر وارد ہوں گے. اگر جسم کو نور ملا ہے تو جسمانی مظاہر نظر آئیں گے، آنکھوں کے ساتھ، ٹارچ کے ساتھ، لائٹس کے ساتھ جو جسمانی چیزیں ہیں وہ نظر آ جائیں گی. اگر آپ کی عقل کے دیے روشن ہو جائیں، آپ کو اچھا استاد مل جائے جو آپ کے اندر سوال پیدا کر لے، بصیرت جاگ جائے آپ کی، تو اس بصیرت کی بصارت کے ساتھ عقلی دلائل کی روشنی میں آپ مسائل کی ظلمتوں میں سے نور والا حل ڈھونڈ لیتے ہیں. اور یہاں پہ بھی کوئی مذہب کی قید نہیں ہے، کوئی اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اگر اس کو یہ نور مل گیا عقل والا تو وہ وہاں تک دیکھے گا جہاں تک اس کے علم کی پہنچ تھی. جیسا شروع میں نے کہا، جیسا آپ کا نور ہوگا، جیسی آپ کی طلب ہوگی، وہاں تک آپ کی رسائی ہوگی. دوربین کی مثال لے لیں، جتنی اچھی رینج والی دوربین ہوگی آپ کی، اتنا دور تک اور بہتر آپ دیکھ سکیں گے. خوردبین جتنی اچھی ہوگی اتنا چھوٹی چیز آپ بہتر انداز میں دیکھ سکیں گے. جیسے مون سائٹنگ ہوتی ہے، رویت ہلال، اسی طریقے سے آپ کے پاس گن جتنی اچھی رینج کی ہوگی اتنی دور تک آپ کا، جیسے کیمرہ ہے، اچھے پکسلز کا کیمرہ ہے تو اچھی تصویر آئے گی، زیادہ ڈیٹا آ جائے گا اس کے اندر. یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہماری زندگی کے اندر. تو آپ کس مقام پہ ہیں، نور کو لینے کی کس صلاحیت اور استعداد والے ہیں، آپ کی طلب کیا ہے، اس سے اس بات کا تعین ہوگا کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے. پھر اسی طریقے سے عشق یا جذبات کی جو دنیا ہے، وجدانیات کی جو دنیا، اس میں بھی نور ہوتا ہے. اگر آپ کو انٹیوشن آپ کی اسٹرانگ ہے، قوت جاذبہ آپ کے اندر زیادہ ہے، تو آپ زیادہ بہتر انداز میں ظلمتوں سے نور کی طرف رہنمائی بھی کر سکتے ہیں، اپنی بھی دوسروں کی بھی. تو اب آپ کی قوت جاذبہ والے لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو وہ جو آپ کا مرشد ہے، آپ کا گرو، آپ کا استاد، آپ کا مینٹور، آپ کا کوئی بڑا، وہ آپ کو اپنی میگنیٹزم سے میگنیٹزم دیتا ہے، آپ کو چارج کرتا ہے، آپ کو خود آگاہ کرتا ہے، خود بین کر دیتا ہے آپ کو، خود بین. تو جو استاد آپ کی، دیکھو نا، جسم کی آنکھ اللہ نے آپ کو دے کے بھیجا ہے. بعض کا محروم بھی رکھا جاتا ہے کچھ انسانوں کو، وہ اللہ کی حکمت ہے، اس میں ہم کیا بات کر سکتے ہیں. وہ کہیں اور آنکھ کھول دیتا ہے. کچھ لوگوں کی جسم کی آنکھیں بہت اچھا دیکھتی ہیں، ان کی دور کی اور نزدیک کی نظر بہت اچھی ہوتی ہے. ویک ہو جاتی ہے تو ہم گلاسز لگاتے ہیں، لینس وغیرہ لگا لیتے ہیں. ہم اپنے ذوف کے اوپر آرٹیفیشلی کوئی ہیلنگ پاور لگاتے ہیں، کوئی ٹول، اور اس خارجی ٹول کی مدد سے ہم اپنے اس عارضی ذوف کو دور کر لیتے ہیں. مجھے جی فلاں 0.75 کی گلاسز لگی ہیں، یہ میری ریڈنگ گلاسز ہیں، میری دور کی نظر کمزور ہے، میری نزدیک کی، وہ دراصل میری، ہم کہتے ہیں دراصل ہونا یہ چاہیے کہ وہ میرے جسم کی دور کی نظر کمزور ہے. اسی طریقے سے اسے اگلے سٹیپ میں آپ چلے جائیں، آپ کی جتنی نظر ہے اتنی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. اسی طریقے سے جب آپ کی عقلی آنکھ کھل جاتی ہے تو پھر آپ کو اتنی چیزیں واضح طور پر نظر آ جائیں گی. کب بحث کرنی ہے، کب مکالمہ کرنا ہے، آپ کو بہتر پتہ چلے گا. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جس کی عقل ہے اور جس کی عقل نہیں ہے، جہالت یعنی جس نے ٹرانسفارم نہیں کیا، وہ برابر نہیں ہو سکتے. علم والا اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. اور بڑی خوبصورت مثال دی کہ آنکھوں والا اور بغیر آنکھوں والا کیسے برابر ہو سکتے ہیں. یعنی جو نور والا ہے اور ایک بے نور ہے، وہ کسی بھی سٹیج پہ ہو، جسم کی سطح پہ ہو، جذبات کی سطح پہ ہو، عقل کی سطح پہ ہو، یا روحانی طور پر. اسی طریقے سے جو انسان مادے سے، کثافتوں سے لطافت کی طرف جاتا ہے، چونکہ اس کی چوائس ہے. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں ہر بندے کی چوائس روحانیت نہیں ہے. ہم مادے میں آتے ہیں، مادے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، مادہ ہمارا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے، کثیف رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس میں ہمیں شیلٹر ملتا ہے، اس میں سہولت ملتی ہے، اس میں چیزیں ایبسٹریکٹ نہیں ہوتی، اس لیے کہ
جیسے دہریے ہیں، آپ مادے کو اس لیے پریفر کرتے ہیں کہ آپ کو وحی کو ماننا پڑے گا، اور اگر آپ نے وحی کو مان لیا تو آپ کو پیغمبروں کو ماننا پڑے گا، اور اگر آپ کسی پیغمبر کو مانیں گے تو الٹیمیٹلی آپ کا تعلق بن جائے گا اللہ کے ساتھ۔ تو اس لیے جان چھڑانے کے لیے کچھ لوگوں نے چونکہ وحی کا سرے سے انکار کر دیا، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ وحی سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے تو آپ جس ظلمت میں پڑے ہیں اس سے یخرجہم من الظلمات الی النور نہیں ہوگا، آپ نور کی طرف نہیں آئیں گے۔ لہٰذا جس سطح پہ آپ موجود ہیں اتنا نور آپ کے پاس رہے گا۔ بڑے بڑے ہمیں نظر آتے ہیں ایسے ایتھیزم والے جو وحی کو بیلیف نہیں کرتے، لہٰذا ان کا وہ حصہ آپ چونکہ وہ نہیں مانتے اور اندر سے بہت سارے مانتے ہیں، ایگو جب آ جاتی ہے نا، یعنی ایگو کیا ہوتی ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، مسلک بنتے ہی اس لیے ہیں کہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے، اس کے کسی بزرگ نے ایک بات کی، اس بات کو ماننے والے پیدا ہو گئے، اس پہ 10 سال 50 سال 100 سال گزر گئے، اب وہ مکتبہ فکر بہت بڑا ہو گیا، اب جس پہ کئی نسلیں پیدا ہو چکی ہیں ان میں سے اگر کوئی بدلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے مسلک کی جو ایگزسٹنس ہے، وجود ہے، اس پہ خطرہ لاحق ہو جائے گا، اور اس سے ضد جنم لیتی ہے۔ اس لیے اگر ہم مڑ کے دیکھتے ہیں تاریخ میں تو لوگ جان بوجھ کے اس نور سے محروم رہے کہ اگر ہم اس نور والے ہو گئے تو ہمیں جو ہمارے آباء و اجداد چل رہے تھے اوپر وہ سارے غلط ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے پھر وہ ضد آتی ہے، اکڑ آ جاتی ہے، خود سری پیدا ہوتی ہے، اور انسان پھر انکار کر دیتا ہے۔ انسان پھر دلائل تلاش کرتا ہے اسی نور کو حتمی نور ثابت کرنے کے لیے جو کہیں سے چلی تھی تحقیق۔ تو روح کی آنکھ بھی جب کھلتی ہے، چشم بینا، اب جن کی روح کی آنکھ کھل چکی ہے، کرسٹل کلیئر، ٹرانسپیرنٹ، وہ اللہ نور السماوات والارض کی کسی اور طریقے سے تشریح کریں گے، اور اس تفسیر کی سمجھ صرف انہی لوگوں کو آ سکتی ہے جن کی وہ آنکھ یا کھل چکی ہے یا عقیدتاً ادب کے طور پر وہ اس آنکھ کے کھلنے کے عمل کو مانتے ہیں۔ اب میرے جیسا انسان جس نے زندگی گزاری ہے، مادے سے روح کی طرف جس نے سفر کیا ہے، جس نے سائنس کی آخری سیڑھی تک جا کے جو موجودہ علم کی سطح ہے میرے دور تک، وہاں سے ہر کونے کے بعد جا کے مجھے کسی نہ کسی قرآن کی آیت سے اگلا سرا ملا ہے، تو میں تو ہر ایسی بات کو تسلیم کرتا ہوں اور علی وجہ البصیرت کرتا ہوں، ایسے نہیں، تقلید نہیں، اندھا دھند نہیں، علی وجہ البصیرت۔ اور مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس نور کے ساتھ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ سمجھا بھی صرف انہی کو سکتے ہیں جو اس نور کے دائرے میں آئے ہوئے ہیں، جن کی چوائس ہے، جو میں نے شروع میں کہا، آپ کی چوائسز آپ کو بناتی ہیں، آپ کا انتخاب آپ کو بناتا ہے۔ تو وقت میری جان بہت تھوڑا ہے، کام بہت زیادہ ہے، ہر روز یہ سبق یاد رکھا کریں، زندگی اس قدر بے اعتباری ہے، کسی بھی وقت آخری سانس ہم لے سکتے ہیں، ہمارے ساتھ والے خاموشی سے ایک ایک کر کے پراسرار طریقے سے کہیں جا رہے ہیں، ہمیں اندر سے سمجھ ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم ان کا پیچھا کر سکتے ہیں کہ وہ جا کہاں پہ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اگر تعلق صرف جسم کی حد تک تھا تو جسم مرا، جسم کو آپ نے مٹی کے سپرد کر دیا، یا آپ نے اس کو جلا دیا، یا آپ نے اس کو کہیں پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا، جو بھی رسوم و رواج ہے۔ ہمارا مسلمانوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دفن کرتے ہیں۔ تو اگر جسم کی آنکھ تھی وہ بند ہو گئی، کہانی ختم ہو گئی۔ تو اگر آپ کا تعلق جانے والے کے ساتھ صرف جسم کا تھا تو آپ تو ختم ہو گئے، آپ کا تعلق مٹ گیا، وہ آنکھ بند ہو گئی، اب نہ آپ اس کے ساتھ جڑ سکتے ہیں، نہ اس کی بات سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس کیفیت میں ہے۔ عقل، اس کی عقل نے جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ کہا ہوگا، کچھ دیکھا ہوگا، کچھ شیئر کیا ہوگا، اب آپ اس کی عقل کے ساتھ جیسے بچے اپنے والدین کی دی ہوئی باتوں کے ساتھ جیتے رہتے ہیں، گرو دنیا سے چلے جاتے ہیں اور چیلے جس شکل میں موجود ہوتے ہیں اپنے گرو کی باتوں کی روشنی میں چلتے رہتے ہیں۔
मुरीदैन अपने मुर्शिद की बातों के साथ फैज़ लेते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो मुर्शिद का जिस्म चला गया, लेकिन मुर्शिद तालीमात की शक्ल में आज भी नूर बनकर उनको ज़ुल्मतों से नूर की तरफ लेके आ रहा है, उनको रास्ता दिखा रहा है। गुरु की बात जिंदा है, गुरु का कलमा जिंदा है, मुर्शिद की लिखी हुई किताब, उसका खताब, किताब और खताब ये दोनों जिंदा हैं। वो आपको रहनुमाई करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप उसके जिस्मानी सतह पे आप उसको सुनते थे या उसको पढ़ते थे लाइफ वन ऑन वन। तो अब भी गुरु की बात ही है, अब भी गुरु की बात ही है। और गुरु की बात भी हम कलाम होगी सिर्फ उसी के साथ जो उस गुरु के साथ जुड़ जाएगा, जो उस नूर के ऊपर ईमान ले आएगा। मैंने आपको शुरू में बताया, फिर दोहरा देता हूँ, जिसकी जितनी तलब होती है, जितनी रेंज होती है, उतने दायरे उसके ऊपर आश्कार हो जाते हैं। सारा झगड़ा पूरी दुनिया में है ही ये। हम जिस सतह पे होते हैं, हकीकतें भी उसी सतह पे रहती हैं। ना उससे कम हम मानने को तैयार हैं, ना उससे ज्यादा हम मान सकते हैं। उससे ज्यादा मानने में बेबसी है, जो कि अभी हमने देखा नहीं। जो इन मराहिल से आगे बढ़ जाते हैं वो हंसते हैं, वो मुस्कुराते हैं, वो इंतजार करते हैं कि बाबा तुम्हें भी कुछ। जैसे कई नौजवान जोश में बड़ी बड़ी बात कर जाते हैं तो बुजुर्ग हंसते हैं कि अभी नौजवान है, इसे टाइम लगेगा समझने में। और फिर वही बंदा जब शादी होती है, बच्चे होते हैं, वो मराहिल से गुजरता है तो वो खुद हंसता है और वो कहानियां सुनाता है अपने बच्चों को कि मैं भी लड़कपन में ऐसा ही था, मेरे भी नूर की सतह यही थी, मैं भी इतनी सी टॉर्च के साथ यही कुछ देख सकता था। तो कुछ चीजें जमाने के तजुर्बे के साथ समझ में आती हैं जिस्म की दुनिया में, कुछ चीजें अकल के बढ़ने के साथ समझ में आती हैं इस अकल की दुनिया में, कुछ चीजें जज्बात की ऊंच नीच से समझ में आती हैं। जवानी में जो जज्बा है वो अधेड़पन में या बुढ़ापे में नहीं रहता। जिस तरह एक नौजवान अपने महबूब की खातर तपती दोपहर को किसी गली का चक्कर लगा सकता है, बाबा ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो जज्बात की उस सतह से, हो सकता है उसका जज्बा जिंदा और सलामत हो लेकिन उसका जिस्म साथ नहीं देगा। अकली तौर पर उसको शर्म आएगी कि यार लोग क्या कहेंगे, बाबा इतने क्यों खलोते हैं। समझ आ रही? यही चीज होती है, हर जगह पे हमारी पैदाइश होती है, हर जगह पे हमारी पैदाइश होती है। और जब भी हमारी पैदाइश होगी हमें नूर की जरूरत होगी। अगर हमें नूर मिल गया और जिस सतह का मिल गया, गुरु जिस सतह का मिल गया, जिस मिजाज का मिल गया, जिस फ्रीक्वेंसी का मिल गया, उतना असर होगा। गोलियां है ना, गोलियों के ऊपर लिखा होता है जी 10 mg, 100 mg, 250 mg, 500 mg, इसकी इतनी जनाब वो दे दें जी, ये होनी चाहिए इंटेंसिटी उसकी और ये और वो। तो आप कितनी लज्जत वाले हैं, कितनी हलावत वाले हैं, कहाँ पे जाके आपका नशा पूरा होता है, आपकी एडिक्शन क्या है, कितने जाम चलेंगे तो आप टुन होंगे। ये जिस्म की सतह से हमें मिसालें मिलती हैं। रूह के अंदर भी यही कैफियत चल रही होती है, नूर वाली। रूह के अंदर भी एक जुल्मत है और उसका भी एक नूर है। तो जहाँ से हमारी बात का आगाज हुआ था, अगर आप ये सोचना शुरू कर दें और ये दुआ करना शुरू कर दें और आपको खौफ भी लाहक हो, कभी उम्मीद आए, कभी डर लगे, और आप छुप छुप के अल्लाह से ये मांगते हो कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अगर आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इस दुआ को अपने अंदर नाजिल होते हुए देखने की सआदत मिल चुकी है तो आप खुशकिस्मत हैं, आपकी चॉइस अच्छी है। आप बड़े सेंसिटिव हो गए हैं दीन के मामले में। आप अपने नफ्स पर जो जुल्म आपने किए उसका एहसास है आपको। एहसास का पैदा हो जाना बहुत खुशगवार तब्दीली का ज़ामिन है। इसी से नूर पैदा होता है। नूर दरअसल एहसास के जाग जाने का नाम है। आंख, जैसे उस्ताद मोहतरम वासिफ बासफा फरमाते हैं कि इधर आंख बंद होती है तो कहीं और खुल जाती है। तो बुढ़ापे में जवानी वाली आंख नहीं रहती, लेकिन एक ऐसी आंख खुल जाती है जो बड़े जवानों की
राहबरी करती है, उन्हें रास्ता दिखा रही होती है। जिस्म की दुनिया में, अक्ल की दुनिया में, जज्बात की दुनिया में एक बड़े बुजुर्ग समझाते हैं, यूं मत करो, यूं मत करो, यूं मत करो, ऐसे करो, वैसे करो, इस तरीके से ये होगा, अगर तुमने जवानी के जोश में ये कर दिया तो अंजाम ये होगा, अगर तुम ऐसे करोगे तो कल को तुम दुआएं दोगे। ये क्यों कहा जाता है? उन्हें पता है पैटर्न्स चलते हुए आ रहे हैं, जुल्मतों से नूर की तरफ या नूर से जुल्मत की तरफ। ये याद रखिए, कुरान में जहां पे भी जिक्र आया है वहां पे अल्लाह ताला जुल्मतों से नूर की तरफ उस बंदे को लेके आते हैं जो तकवे वाला होता है, जो खैर मांगता है उसे खैर मिलती है, जो तलब करता है उसकी तलब के मुताबिक उसको मिलता है। फिर आपकी गुंजाइश बढ़ती जाती है। जिस्म से लिया करें ना सारी मिसालें, जिस्म हमारे सामने है, कंक्रीट चीज है, सॉलिड। बचपन में हमारी खुराक थोड़ी होती है, फिर हम सख्त खुराक खाना शुरू कर देते हैं, बड़े होते जाते हैं ज्यादा रोटी खाना शुरू कर देते हैं, ज्यादा गोश्त, ज्यादा फल। जानवरों में देखें, जो हाथी है कितना बड़ा उसका पेट है, मैदा उसका स्टमक, भैंस को देख लें। तो हमारे जिस्म की दुनिया में हमारे सामने ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिससे हम ये सीख सकते हैं। इसलिए कहा गया कि ये निशानियां हैं, तुम इन पे गौर करो। जो कुछ इस कायनात में हो रहा है, जो कुछ फिजिकल वर्ल्ड में, उसी का इंटेलेक्चुअल वर्जन है। ये बात मुश्किल होगी, लेकिन इसको अगर आप समझ गए तो सारी जिंदगी आपके बड़े काम आएगी। Whatever is happening at physical stage has its own version in intellectual stage. It has its own layer in emotional stage. जहान बने हुए हैं। जिस्म की दुनिया में क्या हो रहा है, इससे मिसाल ले लें, फिर आप समझ जाएंगे। कभी आप किसी शहर में निकले या गांव में, तो गांव में सारे घर एक जैसे नहीं होते। किसी की कुटिया है, किसी का कच्चा मकान है, किसी का पक्का मकान है, किसी की कोठी है, किसी का महल है, किसी का छोटा सा खेत है, किसी का 2 खेत है, किसी के पास कनाले हैं, को मरब्बे विगे, वो ज़मीनें, बड़ा ज़मींदार, छोटा काश्तकार, बड़ा काश्तकार। यही कुछ है ज़िंदगी में। हमें नज़र आता है मेहरान गाड़ी, छोटी सी गाड़ी है एक, फिर उससे ऊपर गाड़ी, फिर उससे ऊपर गाड़ी, बड़ी करते जाएं, वीगो पे पहुंच जाएं और ऊपर चले जाएं। एरोप्लेन्स पे बात आ जाती है, किसी के पास हेलीकॉप्टर है अपना, किसी के पास जहाज है अपना। इसी तरीके से समुद्र में आ जाए, कोई छोटी कश्ती, फिर उससे बड़ी कश्ती, फिर उससे बड़ी कश्ती। ये क्या हो रहा है? फिजिकल वर्ल्ड के अंदर हमें क्या सिखा रही है फितरत, कि दुनिया में जिसने जितनी मेहनत की, खैर की या शर की, ये अलग बात है, उसी कदर उसका खर्चा भी है, उसी कदर उसके मामलात भी, उसी कदर उसको सहूलतें भी नजर आती हैं। किसी के घर में नौकर चाकर हैं, कारपेटेड लॉन्स, बड़े जबरदस्त बड़े बड़े घर बने हुए हैं, गांव तक ये लगे होते हैं। बाज घर मैंने देखे हैं, उन पे वाकई नहरें बह रही हैं और फलदार दरख्त साया किए हुए हैं। कई मुल्क ऐसे हैं दुनिया के, स्विट्जरलैंड पे आप चले जाएं, इटली के कुछ एरियाज बड़े खूबसूरत हैं, यहाँ इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में आप निकल जाए, शुमाली इलाका जहाँ मरी चले जाएं, मरी में जब बादल आ रहे होते हैं तो बहुत सारे लोगों के घर हैं वहाँ पे, और बहुत बड़े बड़े लोगों के घर हैं वहाँ पे, फार्म हाउसेस में चले जाएं। तो ये क्या हो रहा है, ये दुनिया के अंदर इसका एक वर्जन, अब हम इंटेलेक्चुअल में चले जाते हैं। तो दुनिया में जिसका जितना बड़ा ओहदा होता है उतनी बड़ी उसको, दुनिया में जिसका जितना बड़ा ओहदा होता है, दुनिया में उसको उतनी ज्यादा आसाइशें हासिल होती हैं, आजमाइशें भी ज्यादा होती हैं। दुनिया में भी यही हो रहा है। वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स होते हैं, पुलिस आगे पीछे होती है, बॉडीगार्ड्स होते हैं, गनमैन खड़े होते हैं, प्रोटोकॉल दिया जाता है, सलूट्स लग रहे होते हैं उनको। ये दुनिया में देखते हैं ना आप, कोई छोटा स्पोर्ट्समैन है, कोई बहुत बड़ा है, कोई लेजेंड है, कोई छोटा अदाकार है जो बेचारा छोटा मोटा एडवर्टाइजिंग एजेंसियों में जाता है, 500,000 5,000 रुपये में उसका, उसने 2-4 डायलॉग बोलने होते हैं, कोका कोला में या शैम्पू में या साबुन में, छोटे छोटे लेवल पे इश्तिहार हैं। जो जितना बड़ा होता जाता है वो उतने बड़े बड़े इश्तिहारात में आता है। जो सेलिब्रिटी हो जाता है वो करोड़ों में जाके इश्तिहार बनवाता है, बड़े बड़े जो अदाकार होते हैं। तो जिंदगी हमें ये सिखा रही है इस फिजिकल वर्ल्ड में। अब फिजिकल वर्ल्ड के अंदर
حلال اور حرام کا الگ پیمانہ ہے۔ یہاں پہ آپ لوٹ کے بھی کوٹھیاں بنا سکتے ہیں، حلال والے بھی کر رہے ہیں، لیکن حرام کمائی کے ساتھ بھی لوگوں نے کوٹھیاں بنائی ہیں، گاڑیاں خریدی ہیں، اپنی اولادوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ اسکولوں میں تعلیم دی ہے رشوت لے کر، اور بہت سارے لوگوں نے محنت کے ساتھ ایسا کیا۔ تو یہ دنیا دارالآخرت ہے، مزرعۃ الآخرہ، یہ ہمیں نظر آتا ہے فزیکل ورلڈ میں، یہ آپ سب لوگ گواہی دیں گے۔ اب آ جائیں عقل کی طرف۔ عقل بھی سب کی ایک جیسی نہیں ہے، جس نے جتنی محنت کی ہے، جس نے جتنا تفکر کیا ہے، جتنا پڑھا ہے، مشاہدہ کیا ہے، سیکھا ہے، دنیا میں بھی تو فیض لیا نا، کسی نے فیض لیا تو وہاں تک پہنچا۔ تو عقل کی دنیا میں بھی کوئی زیادہ عقل مند ہے، کوئی تھوڑا عقل مند ہے۔ عقل تھی، جس نے جتنی محنت کی، جتنا اس کا دائرہ پھیل گیا، یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ کہتے یار اس ہماری عقل گھاس چرنے گئی تھی، یار وہ عقل سے پیدل ہے، یار دماغ اتنا بڑا، اس کا سر دیکھو، لیکن عقل بالکل گڈوں میں، گھٹنوں میں اس کی عقل آ گئی ہے، عقل سے کام نہیں لیا اس نے، تو عقل کو استعمال نہیں کیا۔ بات سمجھ رہے؟ اب آ جائیں جذبات کی دنیا میں۔ کچھ جذبات کی دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں، جذبات کی دنیا میں ان کے پاس بڑے بڑی امپائرز ہیں، رچ ہیں، ایموشنز میں رچ ہوتے ہیں، سخاوت، برق، ہمدردی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، انسان دوستی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، کسی کا برا نہیں سوچ سکتے، گالی نہیں دیتے، خوش اخلاق ہے۔ ایسے جذبات محبت کے نام پہ ایسی بات کریں گے کہ بندہ آشش کر اٹھتا ہے۔ تو وہاں پہ بھی کسی کی کٹیا ہے، کسی کا محل ہے، کسی کا سائیکل ہے، کسی کی پجارو ہے، پراڈو ہے۔ جذبات میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ اب یہ سارے کا سارا ماڈل، جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ جس کی جیسی طلب ہے، جس کا جیسا نور ہے، جو جہاں سے سمجھنا چاہتا ہے، جو جس دنیا کو ٹارگٹ کر رہا ہے، تو جو صرف جسم کی حد تک زندہ رہے، ان کو جسم کی دنیا میں بہت کچھ مل گیا۔ یہ مثالیں میں نے یہ ساری کوٹ اس لیے کی ہیں کہ زندگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے گھروں میں وہ آسائشیں نہیں ہیں، نہ وہ پھلدار درخت ہیں، نہ وہ باندیاں ہیں، نہ وہ کنیزیں ہیں، نہ وہ نوکر چاکر ہیں، نہ ہر قسم کا ایئر کنڈیشن ہے۔ سردیوں میں آپ کو ہیٹر مل جائیں گے، گاڑیوں میں بھی ہیٹر، گاڑیوں میں بھی ایئر کنڈیشن، وہ سفر بھی کریں گے تو بہترین انداز میں، ان کے سونے کے کپڑے اور جاگنے کے اور کام کے اور پہننے کے اور فلاں کے اور، وہ ان کی الماریاں جوتیوں سے بھری ہوئی ہیں، کہیں کہیں پہ ایک جوتی میں پورا سال گزر جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ دنیا کا نظام ہے۔ دنیا میں ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر کرائٹیرین ڈیفرنٹ ہے، عقل کا کرائٹیرین ڈیفرنٹ ہے۔ جذبات، کئی لوگ جذبات کے بیمار ہیں، کئی لوگ جذبات کے چور ہیں، کئی لوگ جذبات کے غریب ہیں، جذبات کے سخی ہوتے ہیں، کئی جذبات میں حرام خوریاں کرتے ہیں، کئی جذبات کے امیر کبیر ہو جاتے ہیں، کئی جذبات کے وڈیرے ہیں۔ جذبات میں بھی یہی سیم ڈپلومیسی چل رہی ہوتی ہے، جذبات کے اندر بھی اسی طریقے سے اشرافیہ بنتی ہے، اس میں بھی عوام ہوتے ہیں، عام لوگ جذباتی طور پر، جن کے جذبات کو ٹیشو پیپر کی طرح کبھی بھی کہیں بھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب یہ سارا جو ماڈل ہم نے ڈسکس کیا ایٹ 3 ڈفرینٹ سٹیجز، میں جس دنیا کی آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ وقت تھوڑا ہے، کام سے آتا ہے، میں ایک ایسی دنیا کو دیکھ چکا ہوں اپنے بزرگوں کی نظر سے، اس نور سے جو انعام یافتہ نے ہمیں دیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں، کیونکہ ہمارا وحی پہ یقین ہے، اور جب ہم وحی کو مانتے ہیں تو ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جاتے ہیں، اور جب ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جاتے ہیں، نبی آخر الزمان سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہمارا اللہ سے تعلق بنتا ہے، ایک ایسا اللہ جس کو نہ کسی نے پیدا کیا، نہ اس نے کسی کو اس طریقے سے جنم دیا، جیسے ہم باپ بیٹا یا ماں ہوتی ہے۔ وہ اللہ الصمد ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ تو ہم ایک ایسے اللہ کو مانتے ہیں جس اللہ کو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں قل هو اللہ احد کر دیا، وہ اللہ ایک ہے۔ تو ہمارا تعلق، ہمارا رستہ، ہماری منزل ہر اس بندے کی جس کا وحی کے ساتھ تعلق بنے گا، اور وحی کے ذریعے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ گیا، اب وہ بردر اینڈ سسٹر ان اسلام ہو گیا، ان کا حشر ایک جیسا ہوگا، اگرچہ اس طریقے سے نہیں،
اس میں درجے ضرور ہیں، وہ بعد میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن تعین ہو گیا کہ یہ جائیں گے سارے وہیں پہ۔ میں اس لیے کہتا ہوں وہ بہت خوش وقت ہیں وہ سوچیں، وہ خیال جو وہیں سے جڑ گئے۔ کسی گاڑی میں بیٹھ جانا یہ بڑی غنیمت ہے، یاد رکھیے۔ جو گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، بعض کا تو ان کا غسل نہیں ہوتا، لیکن غسل والوں کی گاڑی میں بیٹھے ہیں وہ، تو گاڑی ان کو وہیں پہ لے جائے گی۔ چونکہ بہت ساری گاڑیاں تھیں، لیکن انہوں نے انتخاب کیا نیک لوگوں کا، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، صراط الذین انعمت علیہم۔ انعام یافتہ کا سوچنا، اس راہ کی طلب رکھنا، یہ دعا سکھائی ہے ہمیں، اور کوئی راستہ نہیں، اور کوئی راستہ نہیں۔ جہاں بھی قرآن میں ذکر آیا ہے، باقی نشانیاں بتائی ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے، لیکن شروع میں کنفرم کر دیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ ایسا ہے کہ اس پہ ہمیشہ انعام ہوتا ہے، کم یا زیادہ وہ بات کی بات ہے، ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کسی ایسے بندے کے اونٹ کو پکڑ کے چل رہے ہیں، غور کیجئے گا جو میں مثال دے رہا ہوں، آپ کسی ایسے بندے کے اونٹ کی نکیل پکڑ کے چل رہے ہیں جو انعام یافتہ ہے، یا جب وہ چل رہا تھا تو آپ اسی اونٹ کے قدموں کے اوپر اپنے قدم رکھ کے چلنا شروع ہو گئے پیچھے پیچھے، تو جس پہ انعام نازل ہوا آپ اسی راستے پہ ہیں۔ آپ کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھے ہیں جو درود شریف پڑھنے والا ہے، اور مستند احادیث ہے کہ درود پڑھا جائے گا تو رحمتیں اتریں گی، تو جہاں پہ رحمتیں اتر رہی ہیں آپ اگر اس حلقے میں ہیں، اس سنگت میں ہیں، اس صحبت میں ہیں، تو اندازہ لگا سکتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب سارا یہی ماڈل روح کی آنکھ کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کریں، چونکہ ہم وہی سے جڑ گئے، چونکہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ گئے، لہٰذا ہم ایک ایسی دنیا سے بھی جڑ گئے، ایک ایسی دنیا سے بھی جڑ گئے جس کی خبر نبا اما یتساءلون عن النباء العظیم، جس کی خبر ہمیں نبی پاک علیہ السلام دے دی، انہوں نے ہمیں دی ہے ایک ایسی دنیا کی خبر جو ایگزسٹ کرتی ہے۔ بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میرے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے مکرمین بھی شامل کر دیا ہے۔ آنکھ قوم کی کھل جائے اور قوم اپنی اس آنکھ کے ساتھ، اس نور کے ساتھ دیکھ سکے۔ تو بعض اوقات جیسا میں نے آپ کو شروع میں کہا، آنکھ اپنی کمزور ہے تو پھر ہم اینک لگا لیتے ہیں، آئی گلاسز، اندھیرے میں اینکیں بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہیں تو ٹارچ جلا لیتے ہیں۔ تو گویا اگر آپ کا داخلی طور پر کہیں پہ کوئی ضعف آ جائے، کمزوری آ جائے، تو خارجی طور پر آپ اسے دور کر لیتے ہیں، اور اگر خارجی طور پر کہیں پہ کمزوری آ جائے تو داخلی طریقے سے آپ اس کے اوپر غلبہ پا لیتے ہیں۔ گویا اگر گرو آپ کا سچا ہے، صادق ہے، طاقتور ہے، اور آپ بھی جڑ گئے ہیں گرو کے ساتھ اس صداقت میں، تو اب گرو جس رینج کا ہے، گرو جس رینج کا ہے، جس مقام کا ہے، جس مرتبے کا ہے، وہی روشنی آپ کی وراثت میں ہے۔ اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں اور آپ کی طلب ہو تو آپ کو وہی ملے گا جس کی طلب میں آپ یہاں تک پہنچے ہیں، آپ کے حصے کی روشنی آپ کو مل جائے گی۔ جب ہم پیغمبر سے جڑے، اللہ سے جڑے اور اس دنیا سے جڑ گئے جو ایگزسٹ کرتی ہے، تو اس کو وہ نہیں مانے گا جو ابھی پیغمبر سے نہیں جڑا، یا جو جس طرح جڑا پیغمبر سے، جو جس ادب کے ساتھ جڑا، اور جس مقام، جس معرفت، جس توفیق، جس نصیبے کے ساتھ جڑا، جس ادب کے ساتھ جڑا در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اسی قدر عرفان نصیب ہوگا اس کو۔ مجھے اس پہ کوئی شک نہیں، یہ بڑی زبردست ڈیوائن سائنس ہے۔ لاجیکل انداز میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے اس لیے آپ کو پہلے فزیکل ورلڈ کی ایگزامپل دے دی تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ دنیا میں مثال لے لیں، چودھری کا کتا اور کمی کا کتا برابر نہیں ہوتے۔ آپ کسی کی سفارش کے ساتھ کہیں پہ جائیں، ایئرپورٹ پہ بھی، تو عام مسافر کا اور وی آئی پی مسافر کا ڈیفرنٹ پروٹوکول ہوتا ہے۔ اکانومی کلاس ہے، یہ فرسٹ کلاس ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ دنیا میں کلاسز بنی ہوئی ہیں۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے
फिजिकल वर्ल्ड में ये अलामतें हैं, आयात, निशानियां हमारे समझने के लिए। whatever is happening in physical world is for us to take out meanings from it, ताकि हम इसमें से मानवीयत निकालें। जो कुछ हो रहा है दुनिया में, कोई कैसे कामयाब हुआ, कोई कैसे नाकाम हुआ, कोई कैसे दुखी हुआ, कोई कैसे सुखी हुआ, किसके ऊपर कर्म हुआ दुनिया के अंदर, तो उससे हमें समझने में आसानी होती है। तो जो दुनिया तक जिए उनका जिस्म मिट्टी में हुआ, तो जो कुछ नेमतें मिट्टी में उनकी थीं वो मिट्टी में मिट्टी हो गई। अब अगर उन्होंने हराम कमाया था तो वही कोठियां उनके लिए अजाब बन गई। वही आसाइशें जो दुनिया में हासिल करने के लिए उन्होंने हर किस्म का गलत काम किया, नाजायज काम किया, मार धाड़ की, अब वही चीज़ें उनके अजाब में इजाफा कर देंगी। और ऐसे घरानों में जाके आप देखिए उनकी औलादें किस तरीके से तबाह बर्बाद हो गई, नस्लें उजड़ गई उनकी। हराम कमाई करने वालों की नस्लें उजड़ जाया करती हैं। जिंदगी में आसाइशें आती हैं, एक वक्त तक ढील दी जाती है, लेकिन पैटर्न को फॉलो करें। आखिरी दुनिया में कुरान हमें पूरा मॉडल बताता है, जगह जगह पे जिक्र है। नहरें बह रही होंगी दूध की और शहद की। दूध कहाँ से आ रहा होगा, शहद कहाँ से आ रहा होगा, प्योर। और ऊपर फलदार दरख्त झुके हुए होंगे, गाँव तकिए लगा के आप बैठे होंगे। आप देख रहे हो वहां पे भी मॉडल बने हुए हैं, 2 मॉडल है। ऊंची जमीनों पे मखमली घास होगा, लिबास का बड़ा जबरदस्त प्रेजेंटेशन दी है, क्या खूबसूरत रेशमी लिबास होगा, कड़े पहने होंगे, और वो बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें। आप हर किस्म का पैकेज है। सूरत रहमान को आप सिर्फ देख लें तो एक ऐसी दुनिया जिसकी खबर एक सादिक नबी ने दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पे हमारा बिलीफ है। वो दुनिया किन का मुकद्दर बनेगी। जब इंसान की आंख उस दुनिया में खुल जाती है तो वो इस दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा सैक्रिफिशियल हो जाता है, वो बड़ी कुर्बानियां देना शुरू कर देता है। वो इस दुनिया के हर उस माल से बचता है जिससे उसकी वो आंख बंद हो जाए। वो चाहता है कि इस दुनिया में आंख बंद होती है, हो जाए। लोग उसको बेवकूफ कहते हैं, कहते रहे। लोग उसके जज्बात को कचौके लगाते हैं, लगाते रहे। लेकिन जो वो देख चुका है, अब उसने कैसे देखा। अक्सर कभी बात हो ना तो जिन लोगों की आंख नहीं खुलती वो कहते हैं हाँ जी बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, होते हैं बुजुर्ग पहुंचे हुए। पता है कैसे पहुंचते हैं, जैसे आप तक और मुझ तक मोबाइल के सिग्नल पहुंचते हैं। मेरा मोबाइल बड़ा पहुंचा हुआ है इस वक्त भी, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आपको नजर आ जाए। बड़ा पहुंचा हुआ है, पूरे 5 सिग्नल है, जो कि आसपास कहीं पे बूस्टर लगा हुआ है। इस मोबाइल का ताल्लुक है, ऑफलाइन नहीं है ये। मेरा मोबाइल ऑनलाइन है, लिहाजा जुड़ा हुआ है बूस्टर के साथ, बड़ा पहुंचा हुआ है ये। ऐसे ही पहुंचते हैं हम दुनिया में भी। अक्ल भी इसी तरीके से पहुंचती है जब अक्लमंदों के साथ उठती बैठती है। सेहतमंद जज्बात वालों के साथ उठे बैठेंगे तो आपके जज्बात सेहतमंद हो जाएंगे। बीमार लोगों की सोबत में रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे। जब आप इनाम याफ्ता की राह पर चल पड़ते हैं, पहुंचे हुए लोगों की राह पर चल पड़ते हैं, किसी पहुंचे हुए मुर्शिद या गुरु से ताल्लुक बना लेते हैं, और जिस सतह का मुर्शिद होगा, अगर अच्छा डकैत है और आपका गुरु है तो आप भी वहां तक पहुंच जाएंगे जहां पे वो डकैत गुरु आपको पहुंचा सकता है। उसकी भी पहुंच है। तो शर में भी एक पहुंच है, खैर में भी पहुंच है। सिर्फ हमें कहा गया कि युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह जो नूर है वो जुल्मतों से, तारीकी से रोशनी की तरफ लेके आता है। कुरान हमें शर से निकाल के खैर की तरफ लेके जाता है। कुरान हमें मादे की गिरफ्त से आज़ाद करता है, कसावतों से बाहर निकालता है और लताफतों की तरफ लेके जाता है। फॉलोइंग माई पॉइंट। तो रूहानी दुनिया में जिस कदर पहुंचे हुए लोगों के साथ आपका ताल्लुक है, वो जहां से देख रहे हैं वही हिस्सा आपको मिलता है जो मैंने शुरू में अर्ज किया। आपको वही मिलेगा जिसकी आपको चाहत है, जो आपका इंतखाब है, जो आपकी तलब है। आप ताकतवरों के साथ उठे बैठेंगे तो बेशक कमजोर भी हुए तो उनकी ताकत में शरीक हो जाएंगे।
ان کی طاقت آپ کو طاقتور کر دے گی. آپ پریٹینڈ کریں گے کہ آپ بہت طاقتور ہیں. کہتے ہیں یار فلاں بندے کی بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ دوستی ہے, اس دنیا میں تعلقات کے ساتھ چلتے ہیں ہم. کوئی ایسا انسان, جیسے آپ دیکھیں ہمارا الیکٹورل سسٹم سارا طرح تعلقات پہ بیس کرتا ہے. ایک شریف النفس انسان ہے, لیکن گاؤں والوں کو اس کے ساتھ وہ ریلیشن شپ نہیں ہے, پی آر نہیں ہے اس کی, تو کیا لوگ اس پہ بلیو نہیں کرتے؟ اس سسٹم کے لیے بلیو نہیں کرتے, ویسے بلیو کریں گے. لیکن انہیں پتا ہے کہ ہمارے انتخابی نظام میں ہمیں وہ بندہ چاہیے جس کا پولیس کے ساتھ تعلق ہو, تھانے کچہری کے مسئلے حل کر سکے, بول سکے, ہمارے مسئلے اجاگر کر سکے, وغیرہ وغیرہ. یہی ہوتا ہے نا, عقل میں بھی یہی ہے. ہم اپنی چوائس کے ساتھ اپنے اساتذہ کا انتخاب کرتے ہیں, یا استاد ہمیں چن لیتے ہیں. ہر بندے کو ہر استاد اچھا نہیں لگتا, اور ہر استاد کے نزدیک ہر شاگرد نہیں آیا کرتا. یہ چوائسز ہوتی ہیں, یہ فریکوینسی میچ کرنے کی بات ہوتی ہے. یہ قبیلہ بنتا چلا جاتا ہے. قبیلے ہیں, اپنے اپنے قبیلے کے ساتھ ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. جس کی جہاں پہ رینج ہے, جس کا قریب ترین جو بوسٹر ہے, وہاں سے وہ سگنل لے لے گا. اور پھر جب وہ لیتا ہے تو وہ بھی پہنچا ہوا ہوتا ہے. جس قدر مجاہدہ وہ کرے گا اس قدر پہنچ جائے گا, اور جس قدر پہنچے ہوئے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا, خیر میں یا شر میں, اسی قدر وہ پہنچا ہوگا. جس کے پاس جتنی اچھی دوربین ہوگی وہ اتنا دور تک دیکھے گا اور بہتر دیکھے گا نا. تو اگر آپ کسی ولی کامل کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو اس کا خطاب اور اس کی کتاب, اس کی شخصیت کا جتنا بھی امپیکٹ ہے, وہ آپ کی شخصیت کو جلا بخشتا رہے گا. جب تک وہ جسمانی طور پر تھا, آپ کا جسم براہ راست اس سے استفادہ کرے گا. وہ دنیا سے چلا گیا, یاد بن کر وہ آپ کو مہکاتا رہے گا. کتاب کی صورت میں وہ آپ کے ساتھ زندہ رہے گا. اور اگر وہ آپ کو جانے سے پہلے آپ کی سوچوں کو عمل میں ڈھال گیا, یعنی جو کچھ آپ کے گرو نے کہا, آپ کے استاد نے کہا, مینٹور نے کہا, مرشد نے کہا, وہ آپ کی ذات میں عملی طور پر ڈھل گیا, وہ عمل جب تک رہے گا, آپ کا ڈی این اے رہے گا, آپ کی نسلوں میں وہ ٹریول کرتا رہے گا. اس سے فیض کا سلسلہ کہا جاتا ہے کہ جی فیض چلتا رہتا ہے. اور دنیا میں ہم فیض کو مانتے ہیں. میں نے بتایا جس کی جتنی پہنچ ہے وہ وہاں تک مانتا ہے, دلائل وہی دے گا. لیکن جہاں اس کی آنکھ نہیں کھلی اس سے وہ انکار کرتا ہے, کیونکہ وہ وہاں پہ تھا ہی نہیں. دنیا میں وہ مانتا ہے کہ جس کسان کی اچھی فصل ہوگی اس کی نسلیں کھاتی ہیں, طویل عرصے تک گندم پڑی رہتی ہے گوداموں کے اندر. جن لوگوں نے سرکاری نوکری کی ہے ان کی پینشن لگی ہوئی ہے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں, پیٹرن دیکھتے ہیں, جن بزرگوں نے اپنے جوانی کے دور میں عقل استعمال کی وہ اچھے والدین بنے, اور ان کے بچوں کو ڈی این اے میں اچھی عقل والا ڈی این اے ملا. جنہوں نے اپنے جذبات کا خیال رکھا, ہیلدی انوائرمنٹ میں آئے, اپنے آپ کو غیبت سے روکا, جہاں تک روکا. اچھا, ایک اس میں ایک بونس پوائنٹ ہے, پہلے بھی کئی دفعہ ہے, فضل جس کو کہا جاتا ہے. فضل یہ ہوتا ہے, استاد محترم واصف باصفہ کی تعلیمات کی روشنی میں بتا رہا ہوں, میں نے ایک کام کیا, مجھے اس کا صلہ مل گیا. فضل اس سے ہٹ کے ہے ذرا. آپ نے 2% کام کیا, اللہ غنی ہے, بے نیاز ہے, وہ اپنی طرف سے 98% فضل کر دے, آپ اس کو نہیں روک سکتے. اور اللہ کا فضل ہوتا ہے, قرآن پاک میں ہمیں بتایا گیا ہے, اللہ کا فضل ہوتا ہے. اللہ بالکل فضل کرتا ہے, ہر سٹیج پہ فضل کرتا ہے. فضل والے موجود ہیں, اور فضل والوں کی ریچ بھی ہے دنیا میں بھی. جیسے دیکھیں نا, کسی کے پاس بڑا عہدہ ہے تو وہ بڑی سفارش کر لے گا آپ کی, وہ آپ کے زیادہ بڑے کام کروا سکے گا. جس کی چھوٹی پہنچ ہے وہ چھوٹے کام کروا سکے گا. پہنچ ہوتی ہے نا, چھوٹے لیول پہ آپ کا کام ہے تو جی فلاں بندہ کر لے گا. لیکن یار آپ بہت بڑا مسئلہ پھنس گیا, وزیر سے کم پہ بات نہیں ہوگی. یار وزیر اعظم کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں, یا میرے آرمی چیف کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, یا فلاں. دنیا میں ہم یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اس ماڈل کو ہم مانتے ہیں جو کہ دیکھا جا سکتا ہے, محسوس کیا جا سکتا ہے. یہ آنکھ کھلی ہوئی ہے سب کی.
اور نہیں کھلی ہوئی تو دنیا کھول دیتی ہے کھل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے عقل کی آنکھ کھلتی ہے، جذبات کی آنکھ کھلتی ہے، آخرت کی آنکھ کھل جائے۔ اور اگر نہیں بھی کھلی تو آپ کی اگر سوچ یہ پیدا ہو جائے کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے جو انعام یافتہ ہے، تو آپ بڑے خوش بخت ہیں۔ یہاں سے ہم نے بات کا آغاز کیا تھا۔ آپ سعید انسان ہیں، آپ اپنے آپ کو شاباش دیں اور ایسی سوچیں سوچتے رہیں۔ یہ پاک باز لوگوں کی سوچیں آپ کا حشر پاک باز لوگوں کے ساتھ کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ 60 65 سال 50 سال زندگی ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، ایک لمحے کا اعتبار نہیں۔ مجھے بڑی فکر ہے کوئی ایسا کام کر جاؤں، کوئی ایسا کام کر جاؤں، اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام کروا لے، مجھے شرمندگی نہ ہو آن دا ڈے آف ججمنٹ۔ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس طرح سوچا کریں۔ کوئی ایسی پرفارمنس مجھ سے کوئی ایسا کام لے لے، وہ مجھ سے لے لے، میں تیار ہوں۔ تو اگر آپ یہ سوچتے ہیں اور یہ پیشکش آپ کرتے ہیں اپنی روح کے ساتھ اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اس راہ پہ رکھ جس راہ پہ چلنے والوں کو تو نے شرمندہ نہیں ہونے دینا، تو اگر آپ کی طلب یہ ہے تو یقین رکھیے، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ کی اتنی سی بھی طلب ہے تو جن کی راہ کی طلب آپ نے رکھی ہے وہ آپ کو نامراد نہیں چھوڑیں گے، تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ بالکل ایسے ہی جیسے دنیا میں انسان اپنے ووٹروں کا خیال رکھتا ہے، سپورٹروں کا خیال رکھتا ہے، آپ جن کے سپورٹر ہیں، جن کے نام لیوا ہیں، جن کی طلب میں جیتے ہیں، جن کا انتخاب کرتے ہیں، دن رات میں جن کا انتخاب کرتے ہیں، جن کے لیے ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ سارا کچھ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے، اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو بیٹھ گیا غرق ہونے سے بچ گیا۔ نوح کی کشتی میں جو بیٹھ گیا وہ جیسا بھی جانور تھا، اللہ اکبر، وہ جیسا بھی جانور تھا، وہ جیسا بھی پرندہ تھا، جو بھی مخلوق تھی، نوح کے بیڑے میں آ گئی، غرق ہونے سے بچ گئی۔ سادہ سا فلسفہ ہے، کاش ہم سمجھ جائیں۔ شرط ہے کہ نوح کے بیڑے میں بیٹھ جاؤ۔ کملی والے آقا گنبد خضرا کے مالک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ایک بیڑا ہے اور اس بیڑے کے ساتھ کئی چھوٹے چھوٹے بیڑے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے قریب ترین جو بیڑا ہے، قریب ترین جو کشتی ہے، جو ملاح ہے، اس کشتی میں بیٹھ جائیں اور یقین کے ساتھ بیٹھ جائیں، وہ آپ کو اسی جزیرے پہ پہنچائے گا جہاں سے آپ پہنچ رہے ہیں۔ ایسا ہی ہوا ہے ہمیشہ۔ میں نے آپ کو بتایا ہے آنکھ کھلنے کی دیر ہے، اور وہ آنکھ کھل جائے تو انسان کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ پھر جس کی جتنی ریچ ہوتی ہے، ہاں فضل ہو جائے تو معاملہ، اس لیے ہم جیسے لوگ فضل کے طلبگار رہتے ہیں کہ یا اللہ اپنا فضل کر۔ یہ اپنے آیت اکثر سنی ہوگی، بلڈنگز پہ بھی لکھ دیتے ہیں لوگ، حاذا من فضل ربی۔ رشوت سے بنائے گئے مکانوں پہ اس آیت کے لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حاذا من فضل ربی، کسی کا حق مار کے آپ نے اپنے محلات تعمیر کر لیے تو حاذا من فضل ربی سے کیا ہوگا؟ آپ ظلمتوں میں ہیں، آپ کی آنکھ بند ہے۔ جب آنکھ ہی نہیں کھلی تو ٹارچ کا فائدہ۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ آپ کو آسمانی اور زمینی علوم پر دسترس رکھنی ہے، آسمانی قدسی نفوس کے ساتھ رابطہ کرنا ہے، تو اللہ کے نور کے ساتھ دیکھنا ہوگا۔ اللہ کے نور کے ساتھ ہی ہم ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ اللہ کا نور مومن کی فراست بن جائے تو کہا جاتا ہے، بزرگ بتاتے ہیں، تعلیمات ہیں اسلام کی، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب جو روح کی آنکھ والا ہوگا اس سے آپ کیا چھپیں گے؟ اس کی رینج بہت ہے، رینج ہوتی ہے۔ ہر مرشد کی، ہر گرو کی ایک توجہ کا دائرہ ہوتا ہے۔
वो अपनी उस तवज्जो के दायरे में अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ, अपनी इस्तेदाद के साथ आगे बढ़ता है। हर एक की मैग्नेटिज्म है, मिकनातीसियत है। जिस्म की दुनिया में हर एक का एक अपना दायरा कार है। अकल भी किसी की यहाँ से लेके वहाँ तक चलती है, किसी की वहाँ से वहाँ तक चलती है। जज्बात भी किसी के यहाँ तक सदमा सह सकते हैं, भाई इससे ज़्यादा अगर हुआ तो इसके जज्बात साथ छोड़ देंगे। जैसे मोहब्बत है, बिलाल हबशी इश्क की उस मंजिल पे फायज थे जहाँ जितनी मर्जी मुश्किलात आ जाती, अहद अहद ख़त्म नहीं होता। अब ऐसे करनी दांत शहीद कर लेते हैं। अपनी अपनी मंजिलें हैं ना, अपनी अपनी मंजिलें हैं, अपने अपने जायके हैं, अपनी अपनी रेंज है, अपने अपने बूस्टर हैं। लेकिन बात वही हो रही है, जुड़ा हुआ इंसान वहीं पे है। कोई नबी के ज़रिए, कोई सदीक के ज़रिए, कोई शहीद के ज़रिए, कोई स्वालिहीन के ज़रिए जुड़ा हुआ वहीं पे है। तो जिसकी बका वालों के साथ निस्बत हो गई वो बाकी रहा, और जिस कदर निस्बत हो गई उस कदर बाकी रहा। और जिसने जिस कदर फना की दुनिया में सफ़र किया और जिस कदर फ़ानी लोग उसका इंतखाब थे, वो उसी कदर फना हो गया। जो दुनिया में मिट गए, जो दुनिया में मिट गए, इन शानिया का हुवल अब तर हो गए, जिनका नामो निशान मिट गया, उनके नाम लेवों का भी नामो निशान मिट जाएगा। यही हुआ है तारीख में। जिन अफराद को या कौमों को फितरत ने जिक्र से महरूम कर दिया, उनका जिक्र जिंदा करने की कोशिश करने वाले खानवादे या उलमा के नाम पर कन का टीका, उनका जिक्र खाली हो जाएगा इस कायनात से। जब फितरत किसी को डिस्कनेक्ट कर देती है, जिस शाख को, उस शाख पे जो घोंसला बनाएगा, पींग चढ़ाएगा या बेल चढ़ाएगा, वो सूख जाएगी। आपने देखना यह है कि आपका ताल्लुक किसके साथ है, कहाँ पे जुड़े हुए हैं आप। जिंदगी बहुत थोड़ी है, एक लम्हा है। कोई ऐसा काम कर जाए, कोई ऐसी बात कर जाए, कम से कम कोई ऐसी सोच सोच जाए कि आप खुशबख्त हो जाए। यकीन मानिए इसमें बड़ा मजा है। मर जाना है, ये जिस्म की दुनिया ने मर जाना है। अकल भी मरती है, जज्बात भी मरते हैं। ख्याल रखिए कहीं रूह ना मर जाए। ऐसे लोगों के साथ उठे बैठें, निस्बत वहां पे रखें जिनकी रूहें जागती हैं, जिनकी रूहें रोशन हैं। वही से जुड़ेंगे, पैगंबर से जुड़ेंगे, पैगंबर से जुड़ेंगे तो रब से जुड़ेंगे। और जो रब से जुड़ जाता है ना, कतरा कतरा कुल्जुम हो जाता है, वो जज्ब हो जाता है। और जो जज्ब हो गया, बेशक दरिया से आया था, रास्ते में आते हुए कोई गंदा पानी भी शामिल हुआ होगा, झाड़ झंकार भी शामिल हुई होगी, मुख्तलिफ मिट्टियां होती हैं, लेकिन जो कुल्ज़म में आ गया, कुल्ज़म का रंग चढ़ जाएगा उस पर। शर्त यह है कि हम कुल्ज़म में आ जाएं, सिबगतल्लाह, वो रंग अपने ऊपर चढ़ा लें। वो रंग जब चढ़ जाता है तो फिर कुरान के अंदर जन्नत की जितनी भी आयतें हैं उनकी अलग से तफसीर समझ में आना शुरू हो जाती है। यहाँ बैठे हुए इंसान इस जिस्म की दुनिया में, इस जिस्म की दुनिया में बज़ाहिर उसका जिस्म यहीं पे होता है कहीं, लेकिन उसकी रूह जन्नत के बागीचों में टहलती है। वो वहाँ पे अपनी महफिलें सजाता है, वहाँ पे संगतें होती हैं उसकी, वो अपने आप को वहाँ पे देखता है और अपनों को वहाँ पे देखता है। उसका इंतखाब वो है। वो जहन्नम के शोलों की तरफ तवज्जो भी नहीं करता, वो उस पीप की तरफ अपनी तवज्जो भी जाने नहीं देता। वो हमा वक्त जन्नत में मुतवज्जे रहता है और जन्नत वाले की तवज्जो में रहता है। आप समझ रहे हो? जो जिसकी तवज्जो में होगा और जो जहां मुतवज्जे होगा, यही वजह बनेगी उसकी। या इसको दूसरी तरफ से पढ़ लें, आपको वजह चाहिए, वजह चाहिए तो इनाम याफ्ता की वजह ले लें, इनाम याफ्ता की वजह ले लें। ये वजह जो है ना, वजह, वजह उल करीम,
कुल्लु मन अलैहा फ़ान यब्का वज्ह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। ये वज्ह बड़ा खूबसूरत है, ये पर्सनैलिटी है, ये कैरेक्टर है, ये शख्सियत है। वजह आपके पास होनी चाहिए, कोई वजह तो होगी, कोई ना कोई वजह तो होगी कि बात तवज्जो की हो रही है, और कोई वजह है कि मैं बात तवज्जो से सुन रहा, कोई वजह है कि मैं बात को तवज्जो के मजमून के साथ बांध रहा हूँ, और बात को मुतवज्जे करने के लिए बार बार एक वजह बयान कर रहा हूँ। और वजह यही है कि जो बका वालों के साथ जुड़ेगा वो बाकी रह जाएगा, जिसकी रेंज फानी हदूद में हुई वो फना हो जाएगा, और जो जिस कदर बका पा गया वो उसी कदर बका वालों के साथ जुड़ गया, या जो जिस कदर बका वालों के साथ जुड़ गया वो उसी कदर बका पा गया। लेकिन वो बका जरूर पाएगा, जिसको कहते हैं ना कम दर्जे का जन्नती ज्यादा दर्जे का जन्नती। आप समझ रहे हैं? अगर सिर्फ सोच भी जन्नत वाली हो गई, इसीलिए उस्ताद मोहतरम कहते हैं सोच का जन्नती हो जाना बहुत बड़ी बशारत है। मैं आपको बता रहा हूँ, चौथी दफा रिपीट किया है, आपकी सोच का जन्नती हो जाना, आपके इंतखाब का जन्नती हो जाना, आपकी हसरत का जन्नती हो जाना, आपके आंसुओं का जन्नती हो जाना, आपकी तौबा का जन्नती हो जाना, आपके सजदे का जन्नती हो जाना, किसी अमल का जन्नती हो जाना, ये बड़ी खुशबख्ती है। एक लम्हा भी जन्नती हो गया ना आपका तो बीज लग जाएगा, एक लम्हा भी जन्नती हो गया तो बीज लग जाएगा। कौन जाने अल्लाह को वो लम्हा कितना पसंद आ जाए कि क़यामत को जब हशर हो तो लोग तो यही समझे कि खाली हाथ गया, लेकिन अल्लाह उसके सामने वो फसलें खड़ी कर दे जो उस एक लम्हे से पैदा हुई थी। ये अल्लाह का फजल है, वो जिसको चाहे नवाज दे, वो जिसको चाहे नवाज दे, वो जिस अदा को चाहे कबूल कर ले। हमारा काम है परफॉर्मेंस दिखाते रहना, कोशिश करते रहना। कोशिश भी अगर फजल वाली होगी, खुशबख्त होगी। इतनी कोशिश करना कि या अल्लाह दुनिया में भी जन्नत वाले लोगों के साथ संगत बनी रहे। ये बड़ी कोशिश है, मैं आपको बताऊं, ये जन्नती कोशिश है। ये सफ़र खुशबख्ती का सफ़र है, ये नसीब बड़ा खुश नसीब है, ये बुलंदी बड़ी खुश बुलंदी है। जब किरदार ऐसा हो जाए जिसके अंदर जन्नत की महक हो, या गुफ्तार ऐसी हो जाए जिसका सारा मौजू जन्नत के इर्द गिर्द घूमता हो, तो मुतमईन हो जाइए। आप किसी ऐसी महफिल में बैठे हैं जहां बात जन्नत की हुई है, तो आप बहरहाल उतनी देर तक जन्नत में रहे हैं, और अगर आप उतनी देर तक जन्नत में रहे हैं तो फिर आप बाहर नहीं निकलेंगे, आपको फिर वही माहौल अच्छा लगेगा। आग और पीप और ये किसको अच्छा लगेगा? मुझे तो अच्छा नहीं लगता, और मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता कि मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई बहन भाई, मेरा कोई रिश्तेदार, मुझसे निस्बत रखने वाला कोई इंसान, कोई मेरा तालिब इल्म, कोई मेरा उस्ताद, कोई कहीं से भी किसी जगह से भी थोड़ा सा भी ताल्लुक हो तो उसका इलाका भी वही होगा जो मेरा इलाका है। ये है जन्नत की सोच। तो इस दुनिया में सफ़र थोड़ा है, काम बहुत ज़्यादा है। सोचें अच्छी करें, तामीरी कर लें अपने अंदर। जो इंसान अकेले में बैठ के सोचता है वो ज़्यादातर वही हाशिर होता है, याद रखिएगा। राज की बात बता रहा हूँ, अकेले में जो आप पे उतरता है आपकी सोचों की सूरत में, उस पर बड़ी नज़र रखा करें। आप किसी की गैर हाजिरी में उसके बारे में क्या राय रखते हैं, ये बड़ा मानी खेज है, इसलिए गीबत से रोका गया है। आप अगर लोगों के हरम का दिफा करने वाले हैं, आप लोगों के एहतराम में गाफिल नहीं है, चोरियां नहीं करते, आप लोगों को बनाना चाहते हैं, उनको तबाह नहीं करना चाहते, आप लोगों की अमानतों में खयानत नहीं करते, आप लोगों के वेल विशर बन जाते हैं, खैर ख्वाह बन जाते हैं, तो यकीन रखिए कि आपकी खैर खाई होगी। जिस सतह के खैर ख्वाह होंगे, आपने किसी को जिस्म की दुनिया में फ़ायदा पहुंचाया तो जिस्म में रिटर्न मिलेगा। आपने किसी की अकल को तहरीक बख्शी, आपकी अकल को जिरा बख्श दी जाएगी।
आपने किसी के जज्बात का ख्याल रखा, आपके जज्बात को संभाला जाएगा। और अगर आपने किसी की रूह की दुनिया में रहनुमाई कर ली, भरम रखा, मेरा और आपका भरम रह जाएगा। अल्लाह करीम इस दुनिया में और इस दुनिया के बाद के सफ़र में मेरा और आपका भरम कायम रखे, हमारा एतमाद कायम रखे, हमारा एतबार कायम रखे, हमारे इंतखाब में हमेशा जन्नत को महकता रखे। हम अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में, हर कदम पर, हर सांस पर इनाम याफ्ता को चाहते रहें, उनको मांगते रहें, उनकी तलब में हमारे कदम उठें, उनकी तलब में हमारा एक सांस दूसरी सांस के साथ जुड़े, उनकी तलब में हमारी धड़कनें एक दूसरे में पैवस्त रहें, उनकी तलब में हम जिएं। हमारे जितने दिन गुजरें, जितनी रातें गुजरें, वो इनाम याफ्ता की संगत में गुजरें। हमारा उठना, बैठना, सोना, जागना, लिखना, पढ़ना, सोचना, ख्यालों का ताना बाना जोड़ना, हमारी जितनी भी मानवीयत है, हमारे अल्फाज, वो सब के सब जुड़ जाएं इनाम याफ्तगान के साथ। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह करीम अपने नबियों के सदके, सिद्दीकों के सदके, शहीदों के सदके और स्वालिहीन के सदके हमारे हर हर कदम को सिरात मुस्तकीम पर रखे, इनाम याफ्ता की राह पर रखे। हमारी तलब भी वो हो, हमारा कसद भी वो हो, हमारा इरादा भी इनाम याफ्ता हो जाए, हमारी नीयत भी इनाम याफ्ता हो जाए, हमारी फिक्र, हमारा अमल सब इनाम याफ्ता की रेंज में चला जाए। हम जुड़ जाएं किसी के साथ, हम उन लोगों के साथ जुड़ जाएं जो सीना बसीना, सिलसिला वार, मरहला वार हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम के दर के साथ जोड़ दें। हमें ऐसा हशर कबूल है जिसमें इनाम याफ्ता की सोबत हो, संगत हो, मैयत हो। उनका साथ मिल जाए तो यकीन मानिए वो बेहतरीन साथी है, वो बेहतरीन साथी है। और जिनका साथ आपको मिलेगा, उन्हीं की निस्बत से आप एक अच्छे साथी बनते चले जाएंगे। आपकी भी एक रेंज बनना शुरू हो जाएगी। सिर्फ लोहे का जर्रा मिकनातीस के साथ रगड़े तो थोड़ी सी मिकनातीसियत उसमें भी आ जाती है। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह करीम मुझे और आपको अपने पसंदीदा लोगों के साथ कम से कम रगड़ में रखे, उनकी रोशनी में रखे। जैसे सूरज की रोशनी में हम चलते हैं, जैसे हेडलाइट्स की रोशनी में हम सड़क को देखते हैं, तो अल्लाह करीम हमें दाखिली तौर पर और खारजी तौर पर वो नूर अता कर दे कि हमें मुश्किलों में आसानियां नजर आ जाए, हमें उलझनों में सुलझाव नजर आ जाए, हमें रुकावटों के अंदर अपना हल नजर आ जाए। जितने हमारे मसाइल हैं वो हमें हल की तरफ ले जाए। हम जिस्म की दुनिया में जब फना हो, इस जिस्म की दुनिया में, तो रूह की दुनिया में बका पा जाए। हमारा अंत, हमारा अंजाम, हमारा आखिरी पड़ाव बका वाले लोगों के साथ हो। बस इतना हमें चाहिए। अल्लाह करीम मुझे और आपको वो सोच अता करे, वो संगत अता करे। इनाम याफ्ता की सोच, उनकी संगत मिल जाना बड़ी सादत है, बड़ी खुशबख्ती है। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपके बहनों भाइयों के लिए, दोस्तों यारों के लिए, वालदैन के लिए, रिश्तेदारों के लिए, ताल्लुक वालों के लिए, निस्बत रखने वालों के लिए। बहुत सारी दुआएं, वो तमाम दुआएं जो नबियों ने हमारे लिए की, वो तमाम दुआएं जो सिद्दीकीन, शुहदा और स्वालिहीन ने आज तक हमारे लिए की, वो सब आपके नाम। अल्लाह करीम आपकी 7 नस्लों को और उनके बाद उनकी नस्लों को इनाम याफ्ता के साथ जोड़ के रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।